رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ شہر کے شرن بسویشور جاترا میدان میں بہت جلد 20 ریاست سے آئی ہوئی خواتین کے سیلف ہیلپ گروپ کے ساتھ خواتین سرس میلہ 2025 منعقد کیا جائے گا، جس کی تیاریاں آج سے ہو گئی شروع۔ مائکرو فائنانس سنگھ سے قرض لے کر پیسہ اٹھا کر پریشان ہونے والی خواتین کے لیے خوشخبری، اب ایک نیا قانون خواتین عوام کے حق میں لایا گیا ہے، جس کے نافذ ہونے کا گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے کیا اعلان۔ گلبرگہ ضلع سیڑم تعلقہ کے کوڈلا گاؤں کے شری سیمنٹ فیکٹری کے مزدور کی لاش کو زمین پر جانوروں کی طرح سے گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے ویڈیو وائرل ہونے پر گلبرگہ ضلع ایس پی اجورو سرینواسلو نے 6 لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے اس خبر کے متعلق دی اہم جانکاریاں۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلبرگہ شہر میں واقع یونائٹڈ ہاسپٹل کے 13ویں سالگرہ کو بڑے ہی اچھے پیمانے پر سیلیبریٹ کیا گیا اور اسی سیلیبریشن کے تحت اس موقع پر یہاں ایک فری ہیلتھ چیک اپ کیمپ منعقد کیا گیا۔ یہاں یونائٹڈ ہاسپٹل گلبرگہ کے 13th اینیورسری کے موقع پر فری میگا ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا تھا، جس کا افتتاح گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم اور گلبرگہ پولیس کمشنر ایس ڈی شرنپ IPS اور گلبرگہ ضلع ایس پی اجورو سرینواسلو نے دیے جلا کر کیا۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر میں موجود یونائٹڈ ہاسپٹل کے 13ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ بڑے پیمانے پر صحت معائنہ کیمپ کا افتتاح کرتے ہوئے گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے گلبرگہ شہر کو کلیان کرناٹکا کے ایک بڑے ہیلتھ کیئر مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے طبی خدمات کو اپ گریڈ کرنے، صحت کے جدید طریقوں اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے کی ضروریات پر زور دیا۔ اس فری میگا ہیلتھ کیمپ میں شریک لوگوں کے کئی طرح کے چیک اپس کیے گئے، جیسے کہ BP ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ، BMI میڈیسنز انہیں دیتے ہوئے CT اسکین اور ECG کی سہولیات بھی فراہم کی گئی۔ بتا دیا جائے کہ اس فری میگا ہیلتھ کیمپ میں مختلف سکولز کے بچے بھی شریک ہوئے، جن سے گلبرگہ پولیس کمشنر ایس ڈی شرنپ IPS نے بات چیت کی۔ اس موقع پر موجود گلبرگہ ضلع کلیکٹر فوزیہ ترنم نے حکومت اور نجی صحت کی خدمات کی تنظیموں سے گلبرگہ کو کلیان کرناٹکا کے ایک بڑے صحت مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی اپیل کی۔ فوزیہ ترنم نے مزید کہا کہ گلبرگہ ضلع میں سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹل پہلے ہی روزانہ کی بنیاد پر اچھے معیار کی صحت کی خدمات فراہم کر رہے ہیں، لیکن گلبرگہ کو اس خطے کے ایک بڑے صحت مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے ہم سبھی کو سرکاری اور نجی ہسپتالوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ بتا دیا جائے کہ یونائٹڈ ہاسپٹل کی طرف سے ہر سال یوم تاسیس کے موقع پر لگائے جانے والے مفت ہیلتھ چیک اپ کیمپس کی تعریف کرتے ہوئے ضلع کلیکٹر فوزیہ ترنم نے کہا کہ قابل ذکر بات ہے کہ ان کیمپس سے اب تک 50,000 سے زائد افراد مستفید ہو چکے ہیں، فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر گلبرگہ ڈی سی صاحبہ کے ساتھ گلبرگہ پولیس کمشنر ایس ڈی شرنپ IPS اور گلبرگہ ضلع ایس پی اجورو سرینواسلو بھی یہاں پر موجود دکھائی دیے۔ بتا دیا جائے کہ آخر میں اس ہاسپٹل کے اونر وکرم سدھا ریڈی نے بات کرتے ہوئے یہاں پر آئے ہوئے تمام مہمان خصوصی اور پیشنٹس عوام کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ گلبرگہ شہر کی خواتین کے لیے اچھی خبر، خاص کر کے وہ لیڈیز جو کہ ورکنگ کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کہ اپنا گھر، شوہر، بچوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ کام کرتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اپنے بلبوتے پر، جنہوں نے اپنی ایک الگ ہی پہچان اور دنیا بنائی ہے، خود کو اسٹیبلش کیا ہے۔ لہٰذا ایسی خواتین جو کہ انٹرپرینورز ہیں، ان خواتین کے لیے خبر کافی دلچسپ ہو سکتی ہے۔ یہ اپنے گلبرگہ شہر میں 24 فروری 2025 آنے والے پیر سے 5 مارچ 2025 10 دنوں کے لیے خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے تیار کردہ اشیاء کی قومی سطح کی نمائش سیل اینڈ پرچیز میلہ لگایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، قومی سطح کا سرس میلہ 2025 بڑے ہی اعلیٰ پیمانے پر گلبرگہ شہر میں شرن بسویشور جاترا میدان میں منعقد کیا جا رہا ہے اور ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے اس موقع پر اس بسویشور جاترا میدان کا دورہ کرتے ہوئے اس بات کی اطلاع عوام تک پہنچائی ہے۔ بتا دیا جائے کہ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے اس موقع پر جائے وقوع کا دورہ کرتے ہوئے معائنہ کرتے ہوئے بتایا کہ گلبرگہ شہر کے شری شرن بسویشور مندر میلہ گراؤنڈ میں 24 فروری سے 5 مارچ تک 10 دنوں کے لیے خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے تیار کردہ اشیاء کی قومی سطح کی نمائش اور فروخت کا انعقاد کیا جائے گا اور اس سیل میلے میں 20 ریاستوں سے خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس حصہ لے رہے ہیں، اسی لیے تمام تیاریاں جلدی میں کی جا رہی ہے۔ بتا دیا جائے
کے اسٹال کا قیام، صفائی بایو ٹوائلٹس کا یہاں پر نظام قائم کیا جائے گا اور سٹی پولیس اور ٹریفک پولیس آپس میں مشاورات کرتے ہوئے ٹریفک کے راستے اور گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہوں کو چیک کریں گے تاکہ اس موقع پر ٹریفک کا کوئی رش نہ ہو اور عوام کو کوئی مسئلہ یا پریشانی پیش نہ آئے۔ لہٰذا اس موقع پر گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم کے ساتھ گلبرگہ پولیس کمشنر ڈاکٹر ایس ڈی شنپ IPS، ضلع پنچایت کے CEO بھور سنگھ مینا، میونسپل کارپوریشن کمشنر اویناش شنڈے، ضلع پنچایت پلاننگ ڈائریکٹر جگدیوپا، ڈسٹرکٹ اسکل ڈیولپمنٹ آفیسر مرلی دھر رتناگری اور دیگر لوگ موجود دکھائی دیے۔ گلبرگہ پولیس کمشنر ایس ڈی شنپ IPS نے حال ہی میں برہمپور پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا اور وہاں کے پولیس ڈیوٹی روٹین چیک کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر زیر تفتیش مقدمات کے فائلز کا جائزہ لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے برہمپور پولیس اسٹیشن کے پولیس افسران اور عملے کو ہدایت دی کہ وہ اپنی ڈیوٹیز فرائض کو اچھے سے انجام دے اور پھر انہوں نے گلبرگہ سٹی پولیس کمشنریٹ ہال میں منعقدہ کلریکل سٹاف کی میٹنگ میں شرکت کرتے ہوئے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر انتظامی امور پر گفتگو کو بہترین طریقے سے سنبھالنے پر کلریکل عملے کو تعریفی خطوط اپریسیشن لیٹرز انہوں نے پیش کیے۔ ناظرین کو یاد ہی ہوگا کہ کل رابطہ نیوز پر آپ سبھی کو ایک خبر بتائی گئی تھی کہ بہار کا رہنے والا 35 سالہ چندن سنگھ نامی ایک مزدور جو کہ سیرم تعلقہ میں واقع کوڈلا گاؤں میں موجود شری سیمنٹ کمپنی میں کام کیا کرتا تھا اور اسے پرسوں کام کرنے کے دوران اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ لہٰذا اس کی موت کے بعد اس مزدور کی لاش کے ساتھ اس کمپنی کے عملے، مزدور، انتظامیہ کی جانب سے برا سلوک کیا گیا، یعنی کہ بڑی ہی بے دردی کے ساتھ چندن سنگھ مزدور کی لاش کو راستے پر زمین پر جانوروں کی طرح سے گھسیٹتے ہوئے ایک ٹرک میں ڈال کر لے جایا گیا، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہوا اور اس خبر کی اطلاع ملتے ہی گلبرگہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے میڈیا کے ذریعے سے اس کے متعلق اہم جانکاریاں فراہم کی۔ تو بتا دیا جائے کہ گلبرگہ ضلع SP اجروس نواسلو نے کہا کہ چندن سنگھ نامی یہ 35 سالہ مزدور جو کہ بہار کا رہنے والا تھا، یہ تقریباً ایک ہفتے سے ڈیوٹی پر نہیں جا رہا تھا، جو کہ شرابی تھا۔ وہ شراب پینے کا عادی تھا۔ ڈیوٹی پر نہیں آ کر تقریباً یہ شخص شراب پیتے ہوئے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ 17 فروری 2025 پرسوں اچانک کمپنی میں کام کرنے کے دوران اسے دل کا دورہ پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ لہٰذا اس کی موت ہوتے ہی نامعلوم 6 لوگ جو کہ اس ویڈیو میں چندن سنگھ مزدور کی لاش کو زمین پر جانوروں کی طرح سے گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے دکھائی دیے، جن کا انٹینشن ایک غلط ماحول پیدا کرنا، شری سیمنٹ کمپنی کو بدنام کرنا اور اس کمپنی سے کچھ کمپنسیشن کے نام پر پیسہ اینٹنا تھا۔ ان کی اسی نیت اور انٹینشن کے بارے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہے، جس کا بہت جلد خلاصہ ہو جائے گا۔ ان 6 لوگوں پر کیس کو بک کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے کر بات چیت کی جا رہی ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایسا غلط اور شرمناک کام کیوں انجام دیا۔ اس کے پیچھے کی اصل وجہ معلوم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی انہیں جوڈیشل کسٹڈی میں لیتے ہوئے ان 6 لوگوں پر قانونی کارروائی کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ گلبرگہ ضلع SP اجروس نواسلو نے مزید بتایا کہ چندن سنگھ مزدور کے بارے میں بھی ڈیٹیلز لی جا رہی ہے اور اسی درمیان پتہ چلا کہ مزدور ایک کانٹریکٹر کے ساتھ بھی کام کر رہا تھا۔ لہٰذا چندن سنگھ نامی یہ مزدور اس کمپنی میں کام کرتا تھا یا پھر پرائیویٹ کانٹریکٹر کے ساتھ بھی کام کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں بھی انفارمیشن نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ناظرین کو بتا دیا جائے کہ وہ خواتین، وہ غریب پریشان حال لوگ جنہوں نے مائکرو فائنانس سے قرض لے کر اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا تھا۔ مائکرو فائنانس کمپنی سے پیسہ اٹھا کر خواتین پریشان ہو رہی تھی۔ ان کمپنیز کے لون کریکٹرز کے ذریعے سے ہراساں کی جا رہی تھی، ٹارچر کی جا رہی تھی۔ وہ پریشان خواتین کے لیے ہم بڑی ہی اچھی خبر لائے ہیں جو کہ آپ کے دل کو سکون پہنچا سکتی ہے۔ جی ہاں، بتا دیا جائے کہ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم اور گلبرگہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے ضلع کلیکٹریٹ ہال میں فائنانس اداروں کے سربراہان، ساہوکار اور مائکرو فائنانس اداروں کے ذمہ داران کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ قرض کی وصولی کے لیے مائکرو فائنانس کے عملے کے ذریعے غریب لوگوں کو ہراساں کرنے سے بچنے کے لیے ریاستی حکومت کرناٹکا مائکرو کریڈٹ اینڈ اسمال کریڈٹ پریونشن آف کرزیو میجرز آرڈیننس 2025 گزشتہ 15 فروری سے نافذ ہو چکا ہے، جس کے تحت گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے مائکرو فائنانس اداروں، ساہوکاروں کو خبردار کیا کہ اگر اب سے کوئی بھی غریب خواتین یا پریشان عوام کو قرض کی وصولی کے چلتے ہراساں کیا جائے گا، ٹارچر کیا جائے گا، تو ان مائکرو فائنانس کمپنیز، اداروں، ساہوکاروں پر 5 لاکھ کا جرمانہ عائد کرتے ہوئے انہیں 10 سال کی قید کی سزا سنائی جائے گی۔
جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ ضلع کلکٹریٹ کے دفتر ہال میں مائکرو فائنانس اداروں کے سربراہان کے ساتھ ساہوکاروں کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے ہوئے انہیں تنبیہ کی گئی کہ وہ قرض کی وصولی کے لیے غریب لوگوں، خواتین کو ہراساں کرنے سے بچنے کے لیے اس قانون کے مطابق ہی اپنا کاروبار کریں، ورنہ پھر 5 لاکھ روپے کا جرمانہ ان پر عائد کرتے ہوئے انہیں 10 سال کی قید کی سزا سنائی جائے گی۔ یہاں پر بتایا گیا کہ پریشان خواتین عوام کو ہراساں کرنے سے بچنے کے لیے ہی یہ قانون بنایا گیا ہے، لہٰذا اس آرڈیننس کو اب لاگو کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس نئے قانون کا رجسٹریشن 12 مارچ تک ہو جائے گا، جس کی پاسداری کرنا لازم قرار دیا گیا۔ مزید فوزیہ ترنم نے یہاں پر کہا کہ مائکرو فائنانس ادارے، قرض دینے والی ایجنسیاں اور ساہوکار کو اس آرڈیننس کے نفاذ کی تاریخ سے 30 دنوں کے اندر اندراج کرنا ہوگا۔ انہیں 12 مارچ تک ضلع کلکٹر کے دفتر میں قرض کی شرح، سود وصولی کے نظام اور قرض کی وصولی کے لیے مجاز شخص سمیت دیگر تفصیلات کے ساتھ رجسٹر کروانا ہوگا۔ لہٰذا وہ پریشان حال خواتین جو کہ مائکرو فائنانس سنگ سے پیسہ اٹھا کر قرض لے کر پریشان ہیں، مائکرو فائنانس کے لوگوں کے ذریعے سے ستائی جا رہی ہے، وہ اب بالکل پریشان نہ ہوں۔ اگر قرض وصولی کرنے کے لیے کوئی بھی شخص آپ پر دباؤ ڈال کر آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یا پھر آپ کو پریشان کرے یا ٹارچر کرے تو فوری آپ کے نزدیکی پولیس اسٹیشن میں جا کر اس بات کی اطلاع دیں اور کمپلینٹ درج کروائیں۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔